الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر بہت سارے ادیان باطلہ پائے جاتے ہیں، بہت سارے مذہب پائے جاتے ہیں، اور ہر مذہب کا ایک اپنا اصول اور ایک اپنا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی دین اور مذہب پائے جاتے ہیں، ہر دین اور ہر مذہب کا اس دین کو جو ماننے والے ہوتے ہیں اس کے اصول زندگی گزارنے کے متعین ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر جو بے شمار بہت سارے دین مذہب پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے امتیاز اور سب سے بہتر اگر کوئی دین اور کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ صرف ان اسلام کے ماننے والوں کا ہی کہنا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا ہی کہنا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان مذہب میں سے سب سے بہتر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ بہت سارے دیگر مذاہب والے جب اس نے اسلام کے اوپر ریسرچ کیا اور اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھا تو اسے اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ اگر کوئی دین کوئی مذہب اس دنیا کے اندر اس دھرتی کے اوپر بہتر ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں دیگر مذاہب کے اندر زندگی گزارنے کے اصول اور جو طریقے ہیں ان کے اصول اور طریقہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، پوری زندگی کی رہنمائی اس مذہب سے نہیں ملتی ہے۔ کوئی بھی دین کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کو مکمل اس کو زندگی گزارنے کا اصول اور اس کو طریقہ بتاتا ہو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں ہر وقت ہر موڑ پر
اگر آپ اسلام کی رہنمائی کو کہ زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے، اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ چاہے آپ اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے کو آپ تیار کریں، اگر اپنے گھریلو زندگی ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، اس سے پھر اگر آگے چل کر کے کاروباری زندگی ہے، تجارت کس طریقے سے کرنا ہے، غرض کے کسی بھی موڑ پر ہو آپ، اگر آپ اس سے اصول حاصل کرنا چاہے کہ اگر ہمیں تجارت کرنا ہے تو تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اسلام کے علاوہ کسی مذاہب کے اندر اگر اصول ملتے بھی ہیں تو وہ کم ملتے، مکمل رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ آپ تجارت کے لائن میں ہو، کاروبار کے لائن میں ہو، گھریلو زندگی کے معاملے میں ہو، اس سے ہٹ کر محلے کی زندگی کا معاملہ ہو، گاؤں کی زندگی کا معاملہ ہو، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، رہنا کس طریقے سے ہے، ہر موڑ پر اسلام آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر قیامت تک آنے والے اصول کو، قیامت جب قائم ہوگی اس وقت تک ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، کیا اصول ہوگا، رہنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہر چیز کی اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کر کے اپنی امت تک پہنچا کر کے گئے۔ انہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو خطبے کے درمیان پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تین کام کر لے، انسان تین کام کر لے اور اس دنیا کے اندر جو اسے آنے کا مقصد ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت برپا ہوگا، قیامت برپا ہونے کے بعد حساب و کتاب ہونے کے بعد جو انسان کی زندگی اس دنیا کے اندر گزری ہوگی، اس کا حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان تین کام کر لے اسے جنت مل گئی، جو انسان تین کام کر لے گا اسے جنت مل گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام بیان کیا، اعبدوا الرحمن، کہ اللہ کی عبادت کر لو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعبدوا الرحمن، اللہ کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کر لو۔ اس جملے کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قوم، کسی خطے، کسی خاص قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر خطے کے والوں کے لیے ہے، ہر قبیلے والوں کے لیے، ہر خاندان والوں کے لیے ہے کہ رب کی عبادت کر لو، رحمان کی عبادت کر لو، جنت پالو۔ کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے، کسی خاص خاندان والوں کو خاص کر کے اسے مخاطب نہیں کیا، سارے انسانوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ جب تک جو انسان قیامت تک آتے رہیں گے ہر انسان سے یہ خطاب ہے کہ رحمان کی عبادت کر لو اور جنت میں چلے جاؤ۔
اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی عبادت یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، اعبد الرحمن، لیکن یہ انسان کی زندگی کے اندر اگر اس کو عمل کرنا چاہے تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت رمضان کے روزے رکھ لینا چھٹی ہو گئی، یہ نہیں۔ زکوٰۃ ادا کر دیا چھٹی ہو گئی، حج ادا کر لیے چھٹی ہو گئی، نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی عبادت جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے اندر ہم اور آپ کوتاہی کرتے ہیں، اسی طریقے سے فرض کے علاوہ بھی جو نوافل ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کی تکمیل کر لیا، ہمارے بہت سارے لوگ ہٹھے کٹھے ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دیا ہے، پھر بھی اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیا اور فرصت پورے ہفتے کی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تو بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز بھی غائب ہوتی ہے۔ عید کی نماز ادا کر لیا، بقرعید کی نماز ادا کر لیا، پورے سال کی چھٹی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسی عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ رب العزت اگر کسی شخص سے سب سے پہلا سوال کیا کرے گا تو وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشس نماز بود۔ ہر مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو صرف مسجد کی دیوار پر اسے چسپاں کر دینے سے، لکھ دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے سے ہوگا۔ عمل کرنے سے ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، صرف بہت اس کے اندر بہت سارا، اگر ہمارے معاشرے کے اندر 50% سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے انہیں ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے جسے ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، نوافل تو دور کی بات ہے، فرض جو ہمارے اوپر واجب ہے جسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اگر ہم نے اس کی ادائیگی نہیں کی تو ہمیں اس کا مواخذہ ہوگا، ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے اندر بھی ہم اور آپ کوتاہی پائی جاتی ہے، لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اعبد الرحمن کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت اپنی جان کے اعتبار سے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ہے، ذکر و اذکار ہے، ہر وہ نیک کام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک کام ہے، ہر نیک کام کرنا اللہ رب العزت کی عبادت میں داخل۔ دنیا کا جون سا بھی نیک کام ہو، اگر اسے کیا جائے تو یہ اعبد الرحمن کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر فرائض ہی غائب ہیں، واجبات ہی غائب ہیں، تو نوافل اور دیگر نیک کام کو کون پوچھ رہا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا کام اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ دوسرا کام اطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ اس کھانا کھلانے کے اندر یتیم ہیں، فقراء ہیں، مدارس کے طلباء ہیں۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تخصیص نہیں کیا کہ صرف فقیر اور محتاج اور مسکین کو یا مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے اوپر اس کو کھانا کھلا دیا جائے، نہیں، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام، یہ اخلاقیات میں سے داخل ہے کہ اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہونی چاہیے، یہ تصور ہونی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔
ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں اور ہمارے سماج کے اندر کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اور آپ بریانی کھا رہے ہیں، قورمہ کھا رہے ہیں، گوشت پہ گوشت چل رہا ہے، اور ہمارے محلے کے اندر ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں چولہا تک بھی نہیں جل پا رہا، اسے باسی روٹی بھی میسر نہیں ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اخلاقیات میں سے داخل ہے کہ اگر ہم اور آپ اچھا سے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، ہم اچھا سے اچھا کھا رہے ہیں، تو ہمارا یہ خیال، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، ہمارا یہ اخلاق، ہمارا اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے اچھے کھانے میں سے اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کریں، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو۔ اسلام نے ہر مذہب کا خیال رکھا ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کا خیال رکھا ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں اسلام کے ماننے والے کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اطعموا الطعام کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو داخل کیا کہ اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے گاؤں اور ہمارے سماج کے اندر کوئی فرد ایسا نہ رہ جائے کہ وہ بھوکا سو جائے، اسے بھی حق ادا کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ہر انسان صرف اپنی سوچ لے کر بیٹھا ہوا، ہر انسان اپنی سوچ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کتنے بڑے سرمایہ دار بن جائیں، روپیہ اور پیسے والے بن جائیں، دنیا والے ہمیں مالدار کہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا والے مالدار کہیں، یہ تو دنیا کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، آپ کی مالداری دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کے اندر جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہر انسان جانتا ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہے، ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ اس دنیا سے ہمیں ختم ہو جانا ہے، اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، چاہے 100 سال ہو، 200 سال ہو، 1000 سال زندگی ہماری کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور جب موت آئے گی تو یہ جو ہمیں 1000 سال، 2000 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی ملی ہے، اس کا ہمیں حساب دینا ہے، اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ ہم یوں ہی اس دنیا کے اندر نہیں آ گئے کہ بس کھا لیا پی لیا بس ختم، زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا سے جب ہماری زندگی ختم ہوگی تو ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ دنیا کی جتنی چیز سے اللہ رب العزت نے جو بے شمار نعمتیں اس دنیا کے اندر انسان کے لیے رکھا ہے، ہر نعمت کا حساب میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم انسانوں کو دینا پڑے گا۔ کتنی ساری نعمتیں دی اور صرف ایک مطالبہ کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ اگر ہم اور آپ نے رحمان کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج زندگی کے اندر تو ہم یوں کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ کون لینے والا حساب ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے تو پھر دنیا کی پوری طاقت آپ کیوں نہ لگا دیں گے، آپ اللہ رب العزت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان یہ ہے اطعموا الطعام، کہ اپنے بھی کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اپنی بہنوں کو بھی کھلاؤ، اپنے محلے کو بھی کھلاؤ، اپنے گاؤں والوں کو بھی کھلاؤ، جہاں تک تم سے ہو سکے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھو۔ اور تیسرا فرمان افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، تدخل الجنت بسلام ھذا، یہ 3 کام کر لو جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، جنت تمہارے اوپر واجب ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو 3 کام ہیں کوئی بھاری کام نہیں ہے، کوئی بھاری کام نہیں ہے کہ ہمیں ایک پہاڑ کو الٹانا ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی دیوار کو گرانا ہے، ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آسان کام ہے، اگر انسان چاہ لے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
سلام کو عام کرنا، اس کے لیے کوئی وقت کی درکار نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ اس میں لگے گا یا 2 گھنٹہ لگے گا، چلتے پھرتے ایک دوسرے سے سلام کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے اسے سلام کرے۔ سلام کے معنی آتا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو سلامتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے جب ملاقات کر رہے ہیں، آپ اسے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ گویا کہ یہ ہے اس کا خلاصہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی ہماری طرف سے تو مطمئن ہو جائے، میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہو جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سلام کے بجائے دوسرے جملے کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام مکمل دین ہے، ہر مذہب ہر کام پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر متعین کر دیا، ہر نیک کام پر اللہ تبارک و تعالی نے کی طرف سے اجر متعین ہے کہ اگر تم فلاں کام کرو گے فلاں چیز ملے، اور اگر تم نے اس نیک کام سے ہٹ کر کے اگر برائی کے کام کو انجام دے رہے ہو، دوسرے طریقے کو اختیار کر رہے ہو، تو پھر اسے جو عذاب ہے، جو سزائیں ہیں وہ بھی متعین ہیں، اور عذاب متعین ہے، لیکن ثواب کا معاملہ جو ہے، کچھ نیک کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کو متعین کیا، لیکن اجر کو متعین کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا دوسری طرف فرمان یہ ہے کہ اپنی شایان شان اللہ رب العزت نیک کام کرنے پر جو اجر متعین کیا اس میں بھی بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ سلام کو عام کرتے ہیں، ایک دوسرے بھائی کو سلام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اجر بھی رکھا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ گویا کہ ہم اپنی طرف سے اپنے بھائی کو مطمئن کر رہے ہیں، اپنے اسلام کے ماننے والوں کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، اور آپ بھی اپنی طرف سے مطمئن کر لیں۔ یہ کام تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ وہ شخص آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملی۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ شخص بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں ملی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بھی شخص آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں۔ ایک روایت کے مطابق چوتھا شخص آیا اور اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 40 نیکیاں۔ تو جتنے جملے کو بڑھاتے گئے، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سناتے گئے کہ تمہاری نیکی بڑھتی گئی، اس کی نیکی بڑھتی گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ، ایک معمولی چیز ہے، ہم اور آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں، اگر وہیں پر آپ سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم کہہ دیا، آپ رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ملا، صرف السلام علیکم کہہ دیے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے نامہ اعمال میں کم سے کم 10 نیکی تو شمار کی گئی، 10 نیکی کی تو گنتی ہو گئی۔ کتنا آسان کام ہے میرے محترم، کتنا آسان کام ہے۔ اسلام نے آسانی کو پسند کیا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کر لو جنت میں داخل ہو جانا، 3 کام کر لو جنت تمہاری ہو گئی۔ اللہ کی عبادت کرنا، اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے اسے کھانا کھلانا۔ ہم اور آپ کھانا کھاتے ہی ہیں، دوسرے کا بھی خیال رکھ کر کے کھا لے۔ 2 کام۔ اور تیسرا کام سلام کرنا ہے، اس میں بھی کوئی وقت کی درکار نہیں ہے، چلتے پھرتے ایک بھائی ہمارے سامنے آ رہا اسے سلام کر دے۔ یہ 3 کام جو آسان ہیں، نہایت آسان کام ہیں، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں۔
جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں میرے محترم بزرگوار دوستو۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جنت میں اگر ہمارا جگہ بنائے تو ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف یہ 3 کام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔